بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان مسلمانوں کا امام کیسے بن گیا؟ تو یہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں۔ یہ ہے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آگے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب کہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق و توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نمائے۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا ہے اور یہاں کئی دفعہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے، بے چارہ ہے، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا، میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے، جناب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تو تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے کپڑے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے نہیں لے کر پہنتا۔ ساتھی نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، آپ ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو دھو کر صاف کر کے پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتار کر ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے، اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا اور میرے کپڑے گیلے ہیں۔ میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں گے کہ جی دلہا کون ہے، یعنی کہ سب وہ جو آئے تھے انہوں نے پوچھا دلہا کون ہے، تو اب سب کی نظریں مجھ پر پڑی اور پتہ چلے کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہے اور گیلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔
مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے کر آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی۔ ان دنوں میں بھی مجھے فاقے کرنے پڑتے تھے کیونکہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو ہم دونوں جو بھی ملتا تھا کھا لیتے ورنہ فاقے سے دن گزار لیتے تھے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی، جیسا بچیاں شادی کے بعد جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگی کہ اتنی تقیہ نقیہ پاک باز بچی تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مار کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خامند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں، یعنی کہ انڈیا میں رہتے ہوئے طائف سعودی عرب سے پھل اس زمانے میں آتے تھے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہے۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں ایسی عزت عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کیونکہ وہ کثرت سے رونے والے تھے، روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہوگی وہ نہیں بچے گا، جن کی یہ حدیث ہے کہ جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا دن نہیں، خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا۔ تو علماء متوجہ ہوئے، ان کے علاقے کے عالم جو تھے نا وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے دعا کی کہ اے مولا اس کی یہ جو خوشبو ہے اس کو ختم کر دیں ورنہ لوگ یہ مٹی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی اس پہ کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ میرے دوستو آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ سکھ گھرانے سے ہو کر جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ اللہ کے بن کے ہو گئے، یعنی کہ رہ گئے۔ تو اللہ نے بھی پھر اتنی عزت دی کہ آپ کے سامنے ہے آج بھی، یعنی کہ وہ بڑے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔